گناہوں کی مغفرت کا دوسرا سبب ہے استغفار۔ توبہ اور استغفار یہ دونوں ملے جلے الفاظ ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی ندامت کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور استغفار کہتے ہیں گناہوں پر صرف ندامت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اپنے بندوں کو قرآن میں استغفار کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار گناہوں سے مغفرت اللہ سے چاہنا یہ ایک بہت بڑی عبادت اور اہم ترین عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں اور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے میرے گناہ دھل جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو۔ پھر کوئی اور شخص ان کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے باغ میں پھل نہیں آتے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ باغ میں پھل آنے لگے، جیسا آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار درست ہو جائے۔ حضرت نے بتایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ اللہ پاک کی رحمت برسنے لگ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو۔ کوئی اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہمارے یہاں نرینہ اولاد ہو جائے، کوئی بیٹا اللہ پاک دے دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کرو۔ کوئی اور بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے میٹھا پانی ملنے لگ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استغفار کرو۔ ان کے خانقاہ میں سے کسی مرید نے کہا کہ حضرت یہ کون سی گڑ کی ڈلی آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ جو بندہ اپنی جس پریشانی کو بھی لے کر کے حاضر ہوتا ہے سب کو آپ یہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کے نتیجے میں اللہ تمہارے مال اور دولت اور اسباب کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ وَبَنِينَ، استغفار کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گود میں لڑکے کی پیدائش فرما دیں گے۔ استغفار کے برکت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باغات کے اندر پھل لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے صدقے میں تمہارے لیے میٹھا پانی کا چشمہ اور نہر جاری فرما دیں گے۔ کس قدر فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کے اندر رکھا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اتنے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک عمل کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندے کو ہر لمحہ خصوصاً رمضان المبارک میں استغفار کرنا چاہیے۔ سید الاستغفار ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بولیے بولیے نا، نیند بھی بھاگ جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ایک استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کس کو یہ بھی یاد نہ ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہر لمحہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے صدقے میں ہماری بہت ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ استغفار وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے کی بنیاد پر انسان بہت ساری مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، لیکن بندہ کرتا نہیں ہے۔ تعویذ کے چکر میں، ڈاکٹروں کے چکر میں، مولوی صاحب کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر کے خود پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس ایک استغفار کے اندر اتنے سارے فائدے رکھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس استغفار کے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ دیکھیں، آپ نے حدیث سنی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، جو چہرہ جب دھوتا ہے تو آنکھ سے جو گناہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی چہرہ دھونے کے صدقے میں آنکھ کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. جب بندہ کلی کرتا ہے تو زبان سے جو جھوٹ، چغلخوری اور غیبت جیسی برائیاں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی وضو کے اندر منہ دھونے کے صدقے میں ان گناہوں کو دھو دیتے ہیں. جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ہاتھ کے دھونے کے صدقے میں ہاتھ سے جو گناہ کیے وہ گناہ دھل دیتے ہیں. پیر سے جو گناہ کیے، جب بندہ وضو کے اندر پیر دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پیر سے کیے ہوئے گناہ کو دھل دیتے ہیں. جب یہ سارے گناہ دھوئے جا رہے ہیں، اس کے باوجود وضو کے بعد کی جو دعا ہے ذرا آپ اس پر سرسری نظر ڈالیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین. توبہ کا لفظ آیا ہے. جب وضو اعضائے وضو کو دھونے کی وجہ سے اعضائے وضو کے کیے ہوئے گناہ خود دھل جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی توبہ کا حکم کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا پسندیدہ عمل ہے. اس لیے اللہ نے ہر عبادت کے بعد توبہ اور استغفار کو لازم قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ نماز خود ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے بندے کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، گناہ دھل جاتے ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر صدق دل کے ساتھ گناہوں کے پکے سچے ساتھ کہ آئندہ نہیں کریں گے، اس ارادے سے اگر نماز پڑھے تو گناہ خود بخود دھل جاتے ہیں. اس نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ استغفار بے انتہا پسندیدہ اللہ پاک کا عمل ہے. آپ دیکھیں، ایک عمل ہے حج، کتنا بڑا اہم ترین عمل ہے. ہر کسی کے بس کا نہیں ہے حج کرنا. آج کے زمانے میں 4 لاکھ روپے کم سے کم حج میں خرچ ہوتے ہیں. اور ایک حج مبرور، ایک حج مقبول کا کیا بدلہ ہے؟ لیس لہم جزاء الا الجنہ. سوائے جنت کے حج مبرور کا کوئی اور بدل نہیں بن سکتا ہے. اتنا اہم ترین عبادت. لیکن اس حج کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے استغفار کا حکم فرمایا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. قرآن کریم میں ہے کہ جب تم لوٹنے لگو اس مقام سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تو اس کے بعد استغفار کرو. یعنی مقام عرفات اور مقام مزدلفہ سے جب تم مینا کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ تو مینا کے میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرو. معلوم ہوا کہ استغفار بے انتہا اہم ترین عمل ہے. ہر عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا حکم فرمایا ہے. اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات قابل تعریف ہے اور کوئی ذات قابل عظیم المرتبت ہے تو وہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عبادتیں کی ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ حتیٰ یتورمرت قدماہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین عبادت کی وجہ سے پھول جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے. اس قدر اللہ کے نبی عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ جو دین اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا تھا، جو اسلام اور ایمان اللہ نے دے کر کے مجھے بھیجا تھا، بتاؤ میں نے پورا تمہارے درمیان پہنچا دیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ کے نبی آپ نے پورا حق ادا کر دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آسمان کی طرف کو انگلی کر کے کہا، اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ نے جو فریضہ نبوت، جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ میرے حوالے کیا تھا، میں نے اس کو پورا ادا کر دیا، آپ اس بات کے گواہ رہیں۔ ایسا نبی، لیکن جب حجۃ الوداع سے آپ واپس ہوئے ہیں، کیا آیت نازل ہوتی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کس چیز کا حکم مل رہا ہے؟ واستغفرہ، استغفار کرو۔ وہ نبی جس کے معصومیت کی گواہی قرآن کے اندر دی گئی، جس کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت مرحومہ کے لیے قبول فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس نبی کو حکم دے رہے ہیں استغفار کا۔ معلوم ہوا کہ استغفار بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اس لیے ہم میں سے ہر بندے کو اس رمضان المبارک کے موقع پر خصوصی استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر وقت استغفر اللہ، اس کا ذکر اور ورد جو ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہر ایک کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ گناہوں کی مغفرت کے یہ دو سبب ہو گئے، ایک توبہ، دوسرا استغفار۔